اچھا بھائی مولانا سعد صاحب کے بارے میں میرے کے لیے بہت سارے سوالات ہیں یار، اگلے ہفتے دے دیں بھائی، بہت سارے سوالات ہیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، پچھلے ہفتوں کے بھی ہیں، تو لوگوں سے کہیں کم سوال پوچھا کریں نا. اب اتنے سوال دوں گا، لوگ بےچارے بیٹھے ہیں، آپ لوگ جانا بھی ہے سب نے. بھائی میرا کوئی کلپ چل رہا ہے تبلیغ جماعت کے مولانا سعد صاحب کے بارے میں، وہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں کلپ نہیں تھا، وہ حاجی عثمان تھے پرانا، اس کے بارے میں کلپ تھا، تو کسی نے کاٹ کے وہ مولانا سعد صاحب پہ فٹ کر دیا، تو وہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں نہیں ہے. البتہ وہ اس میں جو میں نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، وہ اصول اور ضابطے بہرحال برحق ہیں. مجھے نہیں پتا تبلیغ میں تو چھوٹا آدمی ہوں کہ کس کو ترجیح دینی چاہیے، اس فریق کو دیں اس فریق کو دیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں اور یہ باتیں ممبروں پہ کرنی بھی نہیں چاہیے اختلاف کی. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں شخصیت پرستی پہ نہیں جانا چاہیے. علماء کی جماعت کو دیکھنا چاہیے کہ علماء کس کو فالو کر رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، اور اجتماعی نظم کس میں ہے. اب اس اصول پہ پرکھ کے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا. اس لیے اور یہ ہم چھوٹے کا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں تبصرہ کریں، یہ بڑے علماء کا کام ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں یا اور دیگر بڑے بڑے علماء، یا وہاں دیوبند کے بڑے علماء جو وہاں ہندوستان میں مرکز میں ہیں، تو ان علماء سے لوگ پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، بڑے بڑے علامے موجود ہیں، تو ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دینا چاہیے کس کا نہیں دینا چاہیے، اختلاف کو کیسے ختم کرنا چاہیے. اور چھوٹے لوگوں کا کام ہے ان اختلافات میں نہ پڑیں، اپنے جو تبلیغ کا کام ہے اس سے کیا کریں، جڑے رہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، لڑیں بھریں نہیں کسی بھی چیز، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے فی الحال کرے، اور یہ بڑے علماء پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. بیماریوں کا سبب ہے، لہذا جمعے کو ناخن کاٹنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ جب چاہے ناخن کاٹیں. ہاں جمعے کو تیار ہونا نہا دھو کے یہ سنت ہے، تو بہتر ہے کہ جمعے کے دن کاٹیں. جو ہے نا زینت اختیار کرنا، اس کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں کون سا دن بتایا ہے، جمعے کا دن بتایا ہے، تو اس لیے افضل ہے، سنت ہے. باقی کسی بھی دن. آج کل جو ہے نا یوٹیوب پہ روحانیت کے نام پہ بھی اور بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 فضائل بیان کر رہے ہیں. یہ والی چیز سرسوں کا تیل یوں لگائیں ناخنوں پہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سرسوں کا تیل لگانے سے ناخنوں کے کناروں پہ نا، انگوٹھوں کے کناروں پہ، ایک صاحب ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں روزانہ رات سونے سے پہلے سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل ناخنوں پہ لگائیں کناروں پہ، اور پھر پاؤں کے کناروں پہ لگائیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ناخنوں پہ تیل لگ جائے گا. تو نہیں، ایک تو بہت ہی بڑا پھینکو ہے، میرا برداشت سے باہر ہو گیا ہے میرا معاملہ. میں سوچ رہا ہوں اس کا نام لے کے بتا دوں، یار یہ بہت زیادہ پھینک رہا ہے. یہ مشہور صاحب ہیں یوٹیوب پہ نا، وہ ہر وقت ٹوٹکے بتاتے رہتے ہیں، صحت کے ٹوٹکے. بہت زیادہ برداشت کر لیا میں نے. لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں اتنی ہے، پورے رسالے چھپ رہے ہیں ہر مہینے، اچھے علماء پڑھے لکھے لوگ، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ پھینکے جا رہا ہے کلونجی سے یہ ہو جائے گا، اجوائن سے یہ ہو جائے گا، لونگ کھانے سے تمہاری 4 شادیاں ہو جائیں گی. پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا یار. تو مجھے بھیجتے رہتے ہیں نا لوگ کہ حضرت یہ تو بہت زبردست کلپ آیا ہے اس کا نا مارکیٹ میں، ابھی ایک نیا آیا ہے، اس میں پتہ نہیں کہ ایک میری موبائل میں پڑا ہوا ہے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، اس میں تو ایسی پھینکی ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی ایک نارمل جیسے سارے لوگ تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں نا، ہنسی خوشی زندگی گزارو. دیکھو صبح پراٹھا کھاؤ، رات کو 1 گھنٹہ واک کرو، اللہ توفیق دے تو جاگنگ کر لیا کرو ڈیلی بیسس پہ، ہنسی خوشی زندگی گزارو، اور ٹائم پہ مر کے قبر میں چلے جاؤ تمیز سے نا. مر گئے بھی آؤ، سب نے جانا تھا، یہ بھی انا للہ ہو گیا. اتنا کافی ہے. لانگ کو فوکس کر لیا، کہوے بنا کے اس کے وہ پتہ نہیں کیا کیا تیزابیت کر رہا ہے. وہ لانگ اچھی چیز ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، اتنی اچھی نہیں ہے جتنی یوٹیوب پہ ہے. اتنی نہیں اچھی ہے. لانگ کے کہوے سے فائدہ ہوتا ہے، میں بھی پیتا ہوں. لانگ سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا لانگ اور دار چینی کا کہوا تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے آدمی، بس تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا کولیسٹرول شاید آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس سے. پراٹھے تھوڑے سے مضر اثرات کم کر دیتا ہوں، اتنا نہیں ہے جتنا بنا لیا ہے نا. تو بہت زیادہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ پھینکا جا رہا ہے یوٹیوب پہ. اللہ بچائے یار.
میں ابھی دوبارہ اس کا کلپ آیا نا، میں اگلے جمعے نام لے کے بتاؤں گا یہ بندہ فراڈی ہے. حد ہوتی ہے نا کوئی پھینکنے کی. تم لوگوں کو الو بنا رہے ہو. ملینز لوگ تمہاری ویڈیوز دیکھ کے، پاکستانی قوم ویسے ہی تباہ ہو گئی ہے یار. ابھی لہسن ادرک کے چکر میں اور تباہ ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. قوم میں ویسے ہی کوئی قابلیت کی بات سننے کو نہیں مل رہی ہے، ترقی کر نہیں رہی ہے، اوپر سے الٹی چیزوں میں آپ نے قوم کو لگا دیا تو وہ تو اور برباد ہو جائے گی ہماری قوم. اب دوبارہ آیا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. سوچ رہا ہوں میں نام لے کے بتا دوں. یہ بندہ، وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک فلانا، ایک ڈمکانا، ایک تیسرے چوتھے پہ جب وہ آتا تو ایک بندہ کھڑا ہو جاتا کہ میری بات سنیں. تو جب بار بار اس نے کیا، مولوی صاحب نے کہا چوتھا یہ جہنم میں جائے گا. تو میں سوچ رہا ہوں، میں غصے میں آ گیا، میں نام لے لوں. اس کی بات کر رہا تھا میں، یہ بندہ ہے نا، یہ الو بنا رہا ہے لوگوں. تو حکیم کوئی ریلائبل ہونا چاہیے، تمیز والا. دیکھو حکیم محمد سعید صاحب بہت بڑے حکیم تھے. ان کی بڑے حکیم ہونے کی بڑی علامتی پھینکو بالکل بھی نہیں تھے. وہ کبھی بھی جب کسی حکیم کے پاس جاؤ نا، اگر وہ بہت بڑھا چڑھا کے اپنی تعریفیں کر رہا ہے، بھائی میں نے تو یہ کر دیا، میں تو منٹوں کا وہاں سے فوراً بھاگو فوراً. یہ تمہیں برباد کرے گا. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کے کھانے سے کوئی جادو منتر ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہے. اچھا حکیم پتہ کیا کرے گا؟ اچھا یہ بھی حکیم کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے. آپ کو منہ سے نہیں بولنے دیتا، نفس پکڑ کے سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں 1 نمبر حکیم ہے. سب کچھ نفس سے چیک کر لیا اس نے، پیشنٹ کو منہ سے کچھ بھی بولنے نہیں دیا. یہ 2 نمبر حکیم ہے. یہ بھرم ڈالنا چاہ رہا ہے آپ کے اوپر کہ میں بڑا نباز ہوں، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ پرنی لگے ہوئے کہ ساری ہسٹری آپ کی اگلی پچھلی بتا دے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پتا چلتا ہے نفس سے بہت ساری چیزوں کا، لیکن منہ سے پھوٹنے سے جو پتا چلتا ہے نا، وہ نفس سے پتا. بولو، جب تک منہ سے پھوٹو گے نہیں، حکیم کے باپ کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. کچھ چیزیں نفس سے پتا چلتی ہیں. بڑے بڑے نباز حکیم ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں ایک حکیم کا واقعہ سناؤں. میں اس کے پاس گیا، اس نے عجب دیکھ کے کہا آپ نے آج ناشتے میں دہی بہت کھائی ہے. واقعی میں نے دہی کھائی تھی ناشتے میں. ہوتے ہیں ایسے حکیم، ماہر ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ یہ بھرم میں لانے کے لیے نا، نہیں بس چپ کر کے آپ. ڈرامے باز حکیم یہ کرے گا. آپ کہتے ہو یار یہ ہوتے ہیں، کیا حکیم ہے یار، سب کچھ پتا چل گیا اس کو میرے بارے میں. کچھ بھی نہیں پتا چلا ہوتا اس کو آپ کے بارے میں. جو سمجھدار ہوگا بعض دفعہ تو وہ نفس چیک ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں منہ سے پھوٹنے سے پتا چل رہا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے، تو نفس کیوں چیک کروں میں. اور بعض دفعہ وہ چیک بھی کر لیتا ہے کہ چلو یار کچھ چیزیں نفس سے اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ نفس بھی چیک کرے گا، منہ سے بھی بولے گا. منہ سے پھوٹ بھائی تیرے تو گونگا ہے کیا، بولنا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ. تو جو زیادہ بھرم میں لے رہا ہے نا، میں نے بڑے بڑے علماء کو حکیموں کے سامنے خدا کی قسم بڑے بڑے علاموں کو بے وقوف بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. ان کی چرب زبانی کی وجہ سے، میں ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا، وہ ناراض ہو جائیں گے. بڑے بڑے ذہین لوگوں کو جیسے روحانی عامل بے وقوف بناتے ہیں، اسی طرح حکیم بھی بے وقوف بناتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ میں یہ آیا تھا آغا خان کا ریجیکٹڈ مال تھا، میں نے اس کو صحیح ہو سکتا ہے کوئی صحیح بھی ہوا ہو، میں انکار نہیں کر رہا. اتنا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے. سمجھدار حکیم ہوگا نا، جو واقعی ریلائبل ہو، کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہو، اس کا کوئی ٹیچر ہو جو پراپر وے میں پڑھ کے آیا ہو، وہ آپ کو بولے گا جی، نفس بھی دیکھے گا، منہ سے بولے گا پھوٹ دو تیرے کو جو بیماری ہے منہ سے بتا دے، ٹھیک ہے نا. آپ بتاؤ گے جی قبض ہے یا جو بھی مسئلے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، پھر وہ غور کرے گا، فکر کرے گا، تھوڑا سوچے گا. اس کے بعد بخار ہوگا تو کہے گا پیناڈول ہی کھا لے یار، تو معجون کھانے کی تیرے کو ضرورت کیا ہے. جب پیناڈول ایک 5 روپے کی مل رہی ہے مارکیٹ میں، 2 گولی کھانے سے بخار اترتا ہے، تو میں اپنے کلاکاریاں کیوں دکھاؤں.